السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور پارہ 3 آیت 272 یعنی 272 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میری ویڈیوز کو روزانہ 5 سے 10 منٹ اگر نکال کر پڑھنے کی سننے کی کوشش کریں گے تو میرا سوچنا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ چلے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم قرآن کے پیش پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میرا کام تو ہے روزانہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے۔ اگر آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے، مجھے سبسکرائب کیا ہے تو آپ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو چلیں اس کے اندر بلا تاخیر لیٹ نہ کرتے ہوئے میں اپنی ویڈیوز کو شروع کرتا ہوں۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ، لیس یعلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یعلین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین ہوتا ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ دونوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ اور یہاں یا لین ہے، علیک یہاں بھی یا لین ہے۔ ہدا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہدا ہدا ہدہم ہدہم اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ہداہم ہدا یہ ایک الف کے برابر ہے۔ ہداہم ولا ہداہم ولا ہم اتنا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اظہار شفوی ہے، اس میں اظہار ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ولیکن نون مشدد غنہ ہوگا، ان اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑا جائے گا۔ ان اللہ یہدی، یہدی یا مدہ، من یشاء اس طرح پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یشاء مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر 2 سے 2.5 الف سے لے کر اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں مد کر سکتے ہیں۔ اور اس میں قصر نہیں کریں گے، یعنی 1 الف اس میں نہیں کھینچیں گے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا الف مدہ تُنفِقُوا اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تُنفِقُوا وَمَدَّ مِنْ خَيْرٍ اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے خا ہے، یہاں اظہار ہوگا۔ من خیر، خی یا لین یا ساکن سے پہلے خا کے پر زبر ہے۔ من خیر فلانفسکم، رن اخفا حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔
را کے نیچے دو زیر کی تنوین تو را باریک پڑی جائے گی. فلی ان یہاں بھی اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے فا ہے. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قو و مدد الا الگ کلمہ ابتغاء اصل لفظ ابتغاء اور وصل کی صورت میں جو ہے یہ الف جو ہے حذف ہو جائے گی تو یہاں لام کو با میں ملائیں گے اور یہاں قلقلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاف با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے اور اس پر جزم بھی ہے. تیغا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوتا ہے. وجہ یہاں بھی قلقلہ. جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم قاف طا با جیم اور دال یہ 5 حروف ہیں قلقلہ کے. للہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما الف مدہ تنفقوا اخفا حقیقی من خیر اظہار حلقی بتایا تھا اوپر. یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپائیں گے نہیں بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. من خیر خیر یا علم رین ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یوفى الیکم یا علم اور میم ساکن کے بعد من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. الیکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اظہار شفوی. وانتم اخفا حقیقی تم یہاں بھی اظہار شفوی ہے. لا تظلمون ضا کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے. لمون لا تظلمون وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو رہی ہو وقف کی صورت میں ظاہر سی بات اس میں جزم لے کر آئیں گے. سکون عارضی ہوا تو وہ مد عارض وقفی کہلائے گا. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.